طوطے کا انڈا 2 لاکھ روپے کا. وہ کہہ رہے ہم انڈے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے تو یہ بڑے زبردست یعنی ایکسپورٹ بڑا اچھا کاروبار شروع ہوا. تو تھوڑے دنوں کے بعد نا انہوں نے لینے بند کر دی, ہم نے نہیں لینے. ہمارے پاکستان میں مجھے یاد ہے دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا, اب تو پتہ نہیں لکھا کہ نہیں, لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. اور حدیث میں یہ آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے جو کوئی مال خریدا ہوا مال واپس کر لے خوشی سے. اب میرے ہی گھر میں میرا جو بچہ کام کرتا ہے ادھر گاڑیاں دھوتا ہے, تو یہ جو عید میلاد النبی آئی ہے وہ آیا ہی نہیں کام پہ. میں تو کسے گیا سا حضرت, وہ آیا ہی نہیں. کہنا میں جلوس نہ گیا سا. یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا کیا تک ہے یار, یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی جلوس نکالنے کے لیے. میں نے ایک دن علماء کی کتاب کھول کے دیکھی اسلامیات کی. اسلامک کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ والملائکۃ بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستو, بھائیو, بزرگوں, برخورداروں اور معزز مستورات, اللہ تبارک و تعالی انسان کو کسی بھی قیمت ناکام کرنا نہیں چاہتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائے. ہاتھ سے بنائے ہوئے کو کیوں ناکام کرے؟ یہ تھوڑی کوئی ہاتھ سے جو چیز بناتا ہے وہ آدمی ناکام کرنے کے لیے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرنا چاہتے, لیکن اب اللہ ہے وہ اللہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ قانون اور ضوابط ہیں کہ بھئی یہ میں نے تمہارے لیے قانون بنایا ہے, اتنا حق تو مجھے ہے, میں تمہیں بناتا ہوں, تمہیں پیدا کرتا ہوں, تمہیں کھلاتا ہوں, تمہیں پلاتا ہوں, تمہیں دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہوں, تمہیں ہر چیز کا تمہاری کا میں خیال رکھتا ہوں. جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا تمہیں میں دیتا ہوں, جب کسی مشکل میں پڑتے ہو تو میں تمہیں مسئلہ تمہارا دور کرتا ہوں, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, میں تمہارے حاجت روا ہوں, میں تمہارا مشکل کشا ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو مجھے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ یہ یوں نہیں یوں کر لیا کرو. ہاں, اب وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ نے ہمیں کہہ دی ہو کہ جی جو اب قابل عمل ہی نہیں ہے, اب ہم سے کہی جا رہے ہیں میں کیا کروں. ایسا نہیں کسی کو اس کو میں کہوں کہ بھئی آپ اپنا منصب آپ جو ہے نا آج ذرا ان سے نیچے جم میں آ کے 10 من وزن اٹھائیں. میں اٹھا ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھاؤں 10 من کیسے اٹھاؤں؟ اب یہ ناجائز بات ہے, کسی کو اس کی اتزا. اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی پہ بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں. جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی ڈالتے ہیں, زیادہ نہیں ڈالتے. اب اس اتنے سب کچھ نظام کے ساتھ صرف اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لو تمہاری خیر کی بات ہے, یہ نہ کرو یہ تمہارے نقصان والا. کسی بھی حکم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں دیا جو ہمارے فائدے کا تھا تو اللہ نے اس کو جناب ہمارے منع کر دیا, یہ اتنا فائدہ نہ کیا کرو. ہر اس چیز سے منع کیا جو میرے لیے نقصان دہ ہے, بس جس سے منع کیا وہ میرے نقصان. اب لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح بچے کو بات سمجھاتے ہیں, بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا یہ تم نے اس وقت کھیلنا نہیں ہے, پڑھنے کا ٹائم ہے. اس وقت کہتا ہے کھیلنے کو دل کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے پڑھنا ہے, تو پڑھنے کا تو میرا موڈ ہی نہیں ہے. اور پڑھنے کا موڈ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. کسی بچے کا پڑھنے کا موڈ ہوتا ہے؟ کوئی بیوقوف بچہ ہوگا اس کا دل کرتا ہو پڑھنے, ورنہ کس کا دل کرتا؟
پڑھنے میں کیسے ہے، لیکن چونکہ اس کے نہ پڑھنے میں اس کا نقصان ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھی میں نقصان تک ہو جائے گا۔ ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نکٹو ہو جائے گا، یہ آوارہ ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں کما سکے گا، کیا کرے گا، تو اس کا نقصان ہے، تو اس کو زبردستی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی اسی میرے پیچھے پہ خام خواہ یہ ہو، لیکن جو ہی اس کو شعور آتا ہے تو کہتا ہے یار شکر ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے انہوں نے مار مور کے مجھے پڑھا لیا، اگر نہ مار کے پڑھاتے تو کیا ہوتا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے نقصان کی چیز ہے، اس کو نہ کرو، لیکن اب چونکہ اس وقت وہ بچے والی کیفیت ہے، اس وقت نماز پڑھنا سمجھ نہیں آتا کہ صبح کون اٹھے، یا اسے تو نیند آندھی، اسے تو کہتے ہیں نماز۔ اچھا اوپر سے قدرتی بات یہ ہے کہ نیند گہری آتی اس وقت، اس سے ویلے اکھ لگ دی تو اس سے لوگ کہتے ہیں اٹھ جاؤ۔ اب تو یہ اے سی اوسیوں کا نظام ہو گیا نا، پہلے جب ہمارے بچپن میں یہ اے سی اوسی کا چکر ہی کوئی نہیں تھا، تو سب ہم چھتوں پہ سویا کرتے تھے، چھت کے اوپر، چھتوں کے اوپر۔ جس کے پاس بڑا لیوش پروگرام ہوتا تھا اس نے 2 پنکھے بھی لگا لیے ہوتے تھے، ورنہ پنکھے بھی غریب آدمی کے پنکھے، اور وہ کہہ رہے تھے لینو لین چارپائیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، اور رات کو چھڑکاؤ کر دیتے تھے اس کے اوپر، تو وہ جناب اس پہ ادھر پنکھے لگے دیتے تھے، تو کوئی گلا کپڑا کر کے اتر لیتا تھا، کچھ کرتا تھی، اس طرح کر کے وہ کر لیتے سسٹم بناتا تھا۔ اب لیکن ہوتا کیا تھا، ہوتا یہ تھا کہ رات کو لگتی تھی گرمی، تو وہ اس وقت پراپر نیند۔ اب صبح جب آدھی رات گزر جاتی تھی، جب صبح فجر سے تھوڑی دیر پہلے وہ ذرا موسم تھوڑا اچھا ہو جاتا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی تھی، اس وقت نیند آتی تھی کیا جی۔ اب وہ نیند آنے کا جو ٹائم ہوتا تھا، گہری نیند آنے کا، وہی ہوتا ہے، اور اسی وقت وہ کہتے اٹھو جی نماز کا ٹائم، ادھروں مولوی صاحب اذانہ دینی شروع کر دیں، یار انہیں تو نیند آئی تھی تو انہیں پھر اٹھاتا۔ لیکن جس کو عقل ہے، جس کو سمجھ ہے، وہ تو اٹھ کے نماز پڑھنے میں خیر سمجھ، جس کو سمجھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میرے دوستو، کوئی حکم مجھے بتاؤ ایسا، کوئی حکم ایسا بتاؤ کہ جس میں آپ مجھے ثابت کر دو کہ یہ نقصان والی بات ہے، یہ فائدے والی نہیں ہے، یہ ہے میں خام کر، کوئی ایسا بتاؤ۔ جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ نہ بولنا۔ اب جھوٹ بولنے سے سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ معاشرے اجڑ جاتے ہیں۔ دھوکہ نہ دیا کرو، جہاں دھوکہ چلتا ہے وہ ملک کے ملک اڑ جاتے ہیں، پوری دنیا میں رسوا ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان سے جو ایکسپورٹ، مجھے میرا ایک دوست ایکسپورٹ کرتا ہے انڈے مختلف برڈز کے، طوطوں کے، اور انڈے کتنے کا انڈا، 2 لاکھ روپے کا انڈا، 2 لاکھ روپے کے طوطے کا انڈا، 2 لاکھ روپے کا۔ وہ کہہ رہے ہم انڈے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، تو یہ بڑے زبردست، یعنی ایکسپورٹ بڑا اچھا کاروبار شروع ہوا، تو تھوڑے دنوں کے بعد نا انہوں نے لینے بند کر دی، ہم نے نہیں لینے۔ یہ کیا ہوا؟ کہ نہیں جی ہم بس آپ سے کام ہم نے کرنا ہی نہیں۔ ابو شریف آدمی نے کہا کہ وہ بات کیا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم وہاں سے بھی کنسائنمنٹ منگاتے ہیں انڈوں کی، تو وہ جو طوطوں کے انڈے منگائے تھے، تو اب جب وہ انڈے سے بچہ نکلا تو وہ کوے کا بچہ نکلا ہے۔ اب اس نے اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے پوری قوم کو برباد کر لیا، ایک آدمی نے۔ سارے پاکستانیوں کا نام اس میں آیا، یہ پاکستانی ہے ہی فراڈی ہے، بات خبر، ایک آدمی کی وجہ سے۔ بتاؤ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات۔ اب اللہ کہہ رہے کہ اس طرح نہ کرنا۔ یہ جو دنیا میں کاروبار آپ دیکھتے ہیں نا، کاروبار بڑھ رہے، یہودیوں کا کاروبار بڑھ گئے، یہودی جہاں دنیا میں چھا گئے کاروبار، اور یہ بھی کوئی خدا کے لیے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ یہودیوں کا کاروبار کیوں بڑھ گیا ہے، کہ دنیا میں سارا میڈیا بھی کیپچر کر لیا ہے، سارا پیسہ بھی کیپچر کر لیا ہے۔ تھوڑے سے یہودی ہیں، 5-6 کروڑ یہودی ٹوٹل دنیا میں، اور پوری دنیا کو ہی انہوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کوئی سوچتا نہیں ہے کیوں؟ یہ جو کاروباروں پہ یہودیوں قبضہ ہے، ہمارے پاکستان میں مجھے یاد ہے دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں لکھا کہ نہیں، لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس
نہیں ہوگا۔ اب وہ مال لوگ وہاں سے مال لے کے خریدتے تھے، لندن سے کپڑے لیے، امریکہ سے لیے کوئی چیز لی، یہودیوں کو کاروبار چیز لی، اور سال بعد گئے کہ جی پچھلے سال میں لے گیا تھا، یہ مناسب نہیں ہے، واپس کر دو، میں اسی وقت واپس کر کے فوراً اس کے پیسے دے دیے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، جو کوئی مال خریدا ہوا مال واپس کر لے خوشی سے، واپس ہو گیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، سارے گناہ۔ ایک آدمی نے دکان کھولی، دکان کھول کے وہ بیٹھ گیا، کوئی اسے ایک دن دکان چلائی، کوئی سودا لوگ لیتے رہے، تو 3 دن 4 دن دکان چلتی رہی، تو 4 دن کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی آپ سے یہ سودا لے گیا تھا جناب، یہ واپس کر لیں، میں نے یہ استعمال نہیں کرنا، اس میں واپس کر کے پیسے دے دیے، اور پیسے دے کے دکان بند کر دی۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا میں دکان کاروبار کے لیے نہیں کھولی تھی، میں تو کھولی اس لیے تھی کہ کوئی مال مجھ سے لے جائے اور وہ واپس کرے تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائے، میرے سارے گناہ معاف ہو، دکان بھی بند، چلو۔ دنیا میں جو اللہ نے زندگی گزارنے کے ایتھکس بتائے ہیں، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام، اس کا نام اسلام۔ اب تو باخدا ہی ہے، میں کیا کروں، اب سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے بات شروع کر کے کیا کہے، لوگوں کو کیا سمجھائیں۔ اب میرے ہی گھر میں میرا جو بچہ کام کرتا ہے، ادھر گاڑیاں دھوتا ہے، تو یہ جو عید میلاد النبی آئی ہے، وہ آیا ہی نہیں کام پہ، میں تو کسے گیا سا، وہ آیا ہی نہیں، کہنا میں جلوس نہ گیا سا۔ اچھا یہ کیا تھا جلوس، کیا ہوتا ہے؟ کہنا کچھ پتا نہیں، مرشد نے بلایا بس چلے، خود کسے کچھ نہیں۔ یہ کون ہے مرشد تیرا؟ جی فلاں میرا مرشد ہے۔ اس نے کوئی نام لیا، میں اب نام نہیں لیتا، کہ پھر وہ بات پکے فراڈی ہے، پکا فراڈی ہے مرشد، اس کو پتہ ہے بس وہ انے ہر غریب آدمی، مزدور آدمی تو اس کے جلوس میں پہنچ، یہ عید میلاد النبی کے جلوس کا کیا تک ہے یار، یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی جلوس نکالنے کے لیے تھے، عید میلاد النبی چھٹی ہو گئی تھی، ملک کے فاقے مردہ پہ چھٹی کر کے کیا کرنا ہے؟ غریب آدمی چھٹی کیا ہے؟ جو نبی کی بات ماننی تھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہو۔ نبی نے 2 باتیں کہی تھی، صرف 2 باتیں حضور نے فرمائی تھی کہ یہ نہ کرنا، جب میرے ہوتے یہ نہ کرنا، ساری قوم ہی اس کری جا رہی۔ آپ نے فرمایا میرا ماننے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے ایمان سے بولو، کوئی جھوٹ بولنا بھی کوئی گناہ رہ گیا؟ جھوٹ بولنے والا جب نبی سے نہیں مل سکے گا، چاہے گا ملنا، اس نے نہیں مل سکنا، اس کی شفاعت نہیں کرنی حضور نے۔ کس دھوکے میں پڑے؟ جتنے مرضی نکالو جلوس، جتنا مرضی کر لو، کاٹ لو حضور کے نام پہ کیک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیک کاٹنے والے اپنے آپ کو ظالم ہی سمجھیں، لگ جائے گا پتہ تمہیں لگ جائے گا پتہ، یہ کس کی سنت پہ عمل کیا تم نے کیک کاٹ کے؟ یہ تو شیکسپیئر کی سنت پہ عمل کیا تم نے، نبی کی سنت کہاں سے ایک کیک کاٹنا؟ 605 ہجری تک، سن لو غور سے، 605 ہجری تک نہ نبی نے، نہ نبی کے ساتھیوں نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ کے بعد کبھی کسی نے یہ 12 ربیع الاول نہیں منایا آج تک۔ اب ہم اگر کہیں تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ تو وہابی ہے، وہ نہیں، کہاں سے لفظ نکال، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟
اور نبی کی زندگی میں فیصلہ ہونا ہے. ایک اینڈ تے فیصلہ نہیں ہونا کہ میرے نبی دی زلفاں ایسی ہیں سن، میرے نبی دے رخسار، اس پہ فیصلہ نہیں ہونا. فیصلہ ہونا نبی کی زندگی پہ کہ بتاؤ تمہارا ہمسایہ تم سے محفوظ تھا؟ یہ بتاؤ. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ ایمان نہیں لایا. یا رسول اللہ کون؟ اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. آج کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا ہمسایہ میرے کو خوش ہوئے؟ ہمسایہ ایک غلطی کرے یہ 10 کرنے کو تیار ہے فوراً. ہوئے انہوں نے وہلنے ہیں، انہوں نے ایسی دی ایسی پھیر دیں گے. دسو انہوں نے کون لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، ہم کچھ فرما رہے ہیں اور سمجھنے کی کامیاب ہو جائیں. کس طرح تھوڑے ہونا کام. پتہ نہیں کیوں سمجھنے کا بات، کوئی سمجھتا ہی نہیں، بات سنتا ہی نہیں. جس کو کہو کہتا جی یہ گستاخ رسول نے، یہ جناب وابی نے، یہ فلانے کیا بات. قرآن تھا، میری کامیابی کا راستہ قرآن تھا. اپنے ایمان سے جتنے یہ بیٹھے ہو آپ بھی بتاؤ، سننے والے بتاؤ، کتنے کے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا؟ بس ایک دفعہ. سال ہر سال گزر جاتے ہیں. اوہ حافظ نے قرآن پڑھ دے تو وہ کسی نے کیا پڑھا؟ ایک حافظ کو میں نے پوچھا، نہ کہا یہ سال بعد ہی کھولنے ہیں، سال بعد ہی کھولنے ہیں، پھر ٹوٹا پڑا یاد کر کے بس مارنا لوکاں دے متھے سے. قرآن اب ذرا غور کرو، قرآن کیا کس چیز کا نام ہے؟ قرآن وہ چیز ہے جس کو جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار بن گیا. جس نبی پہ اترا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا. جس رات پہ اترا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی. یہ قرآن کیا چیز تھی؟ پتہ کچھ حافظ قرآن پڑھ تو کے بھولی جا رہے ہیں. کتنے حافظ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ یاد کیا ہوا ہے مگر ان کو ایک لفظ نہیں پتا کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی زندگی میں لاؤ. خدائے پاک کی قسم دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. جو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جو روز قرآن کو پڑھے، روز قرآن کو پڑھے اور روز سمجھے اس کو کیا بات ہوتی. پھر یہ کہے کہ اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے. حدیث میں آتا یہ ہے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے، قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی. وہ دعائیں مانگنا چاہتا ہے، اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور دعائیں مانگنا چاہتا ہے مگر قرآن کی وجہ سے بیزی ہے، دعا نہیں مانگ سکتا. تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو بغیر دعا مانگے ہی اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں. یہ قرآن نبی سے، اور ہمیں ہے پتہ اس پر. ہم چل کر رہے ہیں، چل دین میں بھی چل بنانا چاہتے ہیں. چل بتاؤ، اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کو، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو اٹھا کے پرے بار پھینکا. ہمیں بیس کریے ہیں، ہمیں بیس کریے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یوں نہیں ہے، وہ یوں نہیں ہے. وہ کرنا کیا تھا، کر کیا گئے. اللہ 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 ہے ہمارا مالک اور خالق. میرے دوست، اللہ کو اپنا مالک ماننا تھا، اللہ سے تعلق بنانا تھا. بتاؤ کس کو یہ فکر ہے یہ بس بات کی کہ اللہ سے تعلق بن جائے. برا
دنیا کے منسٹروں سے، وزیروں سے، عہدیداروں سے، حکومت والوں سے تعلق بنانے کی سب کو اور اتنا اس کے لیے کھپرے ہیں، خدا کی قسم اتنا کھپرے کہ کسی طرح مجھے دیکھ لیں۔ ایک مجھے یاد ہے کہ ایم پی اے کی ٹکٹ دی تھی انہوں نے، نون لیگ والوں نے، وہ روزانہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت انہوں نے باس نے اس وقت گھر سے نکلنا ہے، وہ اپنے 5 6 7 بندے لے کے کھڑا ہو کے ٹوکریاں سر پہ لے کے پھولوں کی، وہ کھڑے سٹ کے پھول، بس پھول، اس کا یہی کام تھا۔ اس وقت جا رہے ہیں ان پہ پھول، آ رہے ہیں تو پھول، بس تو مجھے بس دیکھ لیں کہ میں پھول بنا۔ اللہ کو راضی کر دیں کہ اللہ ہی راضی ہے۔ اور میں نے اس سے کہا، اس کو جو ایم پی بن گیا تھا، تو میں سے کہا کی کڈنا ایتھوں کی کڈ رہے ہیں، خدا دیا بدیا جہاں اللہ کو راضی کر رہے عزت پا جائے گا۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، نبیوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ کس راستے پہ چلنا تھا، کس راستے پہ چل پڑے ہو، کیا کرنا تھا کیا کر گئے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی۔ عمل کدھر ہے؟ عمل کدھر؟ اپنے ایمان سے بتاؤ کتنے لوگوں کو اس بات کی فکر ہے، صرف اس بات کی فکر ہے کہ کس طرح اللہ کے احکامات دنیا میں زندہ ہو جائے، میرا بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہو جائے۔ جو میں نے پچھلے دن میں بتایا تھا کہ لقمان حکیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز اہتمام کر، نماز کا برائی سے روکا کر، اچھائی کی تلقین کیا کر، اور مصیبت آ جائے تو۔ اب بتاؤ کتنے لوگ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے دنیا میں، میرا بھی کوئی کام ہے۔ کنتم خیر امت نخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اچھائی کی تلقین کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں کام دیا کہ یہ تم نے کام کرنا ہے۔ اب بتاؤ کتنے لوگ کر رہے ہیں کام؟ کسی کو اس کی فکر ہے؟ اولاد کی فکر نہیں، پیچھے کسی کی کیا کرنی ہے، میری اولاد کیا کر رہی۔ مجھے کل انہوں نے کہا کہ جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، کچھ مدرسوں کے علماء آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کس وقت اویلیبل ہوں گے؟ میں کہا میں فجر میں مسجد میں ہوتا ہوں، فجر پہ ہی آنے، فجر پہ تو میں ڈیفینیٹ ہوتا ہوں، باقی میرا پتہ نہیں ہوتا کہاں جاتا ہوں۔ فجر پہ اپنی مسجد میں ضرور ہوتا ہوں، میں فجر کے بعد تھوڑی سی بات بھی کرتا ہوں۔ تو نے کہا جی ٹھیک ہے کل آ جائیں گے۔ اب وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی اس کا کوئی قانون بنوائیں، آپ حکومت والوں سے کہیں یہ کر دیں، کوئی یہ اگلے جو جنریشن ہے، اگلی جو جنزیز، اگلے آنے والے جو لوگ ہیں بچے، یہ مرتد ہو رہے ہیں، تحریے بن رہے ہیں۔ ان کا دیکھیں قرآن بے حرمتی قرآن بھی کی ہے، 400 بچہ اندر ہے، وہ قرآن کے صفحات پڑھے ہیں، یہ کر رہے، وہ یہ دیکھیں جی اس کا قانون بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے قانون۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو اگلی جنریشن ہے یہ مرتد کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں دہریے بن رہے ہیں؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ جی پتہ نہیں، یہ سسٹم ہے۔ تم بتاؤ اپنے بچوں پہ تم نے کیا محنت کی ہے اس بات کی کہ میرے بچے ایمان والے بچے ہیں؟ بتاؤ۔ سب سے پہلا مدرسہ تو گھر ہے نا، تو گھر میں کون کون اس بات کی محنت کر رہا ہے کہ جی میرے بچے ایمان والے بن گئے کہ نہیں بن گئے، اللہ سے ان کا تعلق بنا کہ نہیں بنا، ان کی زندگی میں نماز کی اہمیت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بتاؤ کہ جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کی کتابیں کھول کے دیکھا کہ بچے پڑھ کیا رہے ہیں؟ دیکھا کسی نے؟ او لیولز میں کیا پڑھ رہے؟ جو پڑھے لکھے بندے ہیں اس کو بتائیں کہ او لیول میں بچے کیا پڑھتے ہیں۔
میں نے ایک دن علماء کی کتاب کھول کے دیکھی اسلامیات کی، اسلامیات کی، اسلامک کتاب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو لڑائیاں ہوئی تھیں اس سے شروع ہوتی ہیں، کہ حضرت علی کی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کی لڑائی کیوں ہوئی تھی، یعنی جو صحابہ کے جو بعد کے اختلافات تھے وہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ اب ان کو یہ پڑھائی رہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، اور بھئی یہ بعد کی لڑائیاں تو ہم سے سوال ہی نہیں ہونا کہ تم کسی سے، خدا کی قسم پورا قرآن حدیث پڑھ کر دے لو، کسی سے یہ سوال نہیں ہونا کہ امی عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ کے کیوں لڑے تھے، کہ کوئی سوال ہی نہیں لڑ سی، امیر معاویہ اور حضرت علی کیوں لڑے تھے، ہے سوال نہیں، وہ پڑھا، صرف کنفیوز کر، جان کے کنفیوز کر رہے ہیں، خدا کے بندو کسی کو پرواہ نہیں ہوئی گئے۔ سٹیٹ ایز لیے جی، سٹیٹ ایز آئے میرے جناب، او لیول میں ایز لے لیے، اور جس کے ایز نہیں آئے مائیں رو رہی ہیں میرے بچے کے نہیں آئے، لو بی آئے، کیا ہے بی، کیا ہوتا ہے ایک، یعنی بچے بھی پاگل کر دیے ہیں اے کے چکر میں کہ جی اے نہ آیا تو کیا، بچے بھی جناب سو راتوں بچے خودکشیاں کر رہے ہیں کہ جی اے نہ آئے تو خودکشی کر لیں گے، اور جن کے ایک بچے نے مجھے کہا کہ نہیں انکل میرے ایز دعا کریں میرے لیے ایز آ جائے، میں نے بھی اے لیولز کا امتحان دیا تو دعا کریں میرے سٹیٹ ایز آ جائے۔ میں کہا پتر جنہاں دے اے آئے نے انہوں نے کی کر لیا، جنہاں دے آئے نے انہوں نے کی کر لیا، پہلے جا کے ان کو دیکھ، دنیا میں جتنے کامیاب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، جن کے پاس مال ہے، وہ سارے کسی کا زینڈ آیا ہوا، کسی کا، کس چکر میں پڑے، کس چکر میں ڈال دیا، یہ پورا پلان، وہ پلان ہے پورا۔ دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو آپ کے پیسوں سے چل رہے ہیں، وہاں آپ کے بچے ایجوکیشن لینے کے نام پہ کافر بننے جاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہو تو کہتا بس جی کل بس ہو گیا جی، جن کے مال والے بچے ہیں نا، جن کے گھر میں مال، وہ مجھے بھیج دیتے نہیں مگر میرے بس میرا داخلہ ہو گیا میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ لنڈن یونیورسٹی میں، مانچسٹر یونیورسٹی میں، اور کوئی امریکہ جا رہا ہے، بس جا رہے ہیں۔ اور ماں باپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں بھائی دعا کریں اس کے انگلینڈ داخلہ ہو گیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لو کمال کر رہے، یعنی یہ تم کہہ رہے ہو کہ اس کو آگ میں پھینک کے پھر کہہ رہے دعا کرو اللہ اس کو آگ نہ لگ جائے کہیں، اسے کپڑے بر جائیں کہیں، اور تم نے کرنی تھی محنت، اولاد پہ تم نے کرنی تھی محنت، گورے کریں گے تمہاری رات میں محنت، کس چکر میں ڈال دیا ان بچوں، ان بچوں کو پتا ہی نہیں کہا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، ہم اعمال کر کے اللہ سے لینا سیکھ لو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو 12 بیٹوں کو کیا کہا، بیٹا یہ 1.5 دینار ترکہ آپ کے حصے ہے، 1.5 پونی دنیا پہ حکومت ہے، اور کنے پیسے دیتے ہیں، 1.5 دینار، 1.5 کہ بیٹا یہی پیسے میرے پاس آئے ہیں، میرے پاس حرام میں نے کمایا نہیں، حلال میرے پاس تھا کوئی نہیں، یہ 1.5 دینار آپ کے حصے آیا ہے، لیکن میں نے آپ کو تقوی سکھا دیا، بیٹا میں نے آپ کو تقوی سکھا دیا ہے۔ اب تقوی والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تقوی کی زندگی اختیار کرے گا اللہ اسے روزی وہاں سے پہنچائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس پہ کتنے لوگ اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تقوی سیکھ لو، بتاؤ
ہے کوئی ایسا جو کہ جی میں اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاتا ہوں جی، میں ان بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا نبی کی دعاؤں سے ماں کام بنانے سیکھو، نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں اس سے کام بنیں گے؟ بتاؤ کتنے لوگ اپنے گھروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ کام نبی کی دعاؤں سے بنیں گے؟ آج میرے بیٹے نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بابا میرے یہاں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی شدید درد ہے، میں نے ڈاکٹر اسپتال بھی گیا تو یہاں پتہ نہیں وہ اتنی شدید درد ہے کہ میں قابل برداشت نہیں، کیا کروں؟ تو ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی، میں کہا چھوڑ، جہاں میں کہا 20,000 صدقہ کر، پھر جائیں ڈاکٹر، پھر کھائیں دوائی، پہلے صدقہ کر۔ میں یہ نہیں کہا کہ دوائی نہ کر، دوائی کھائیں، پہلے صدقہ کر، کیونکہ نبی نے خبر دی ہے کہ اپنے مریض کا علاج صدقے سے کرو۔ جا صدقہ کر، پھر دے، پھر کھائیں دوائی، دیکھیے دوائی ایسے سے کرے گی۔ یہ دوائی بھی اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہے بھائی۔ اگر دوائی میں شفا ہوتی، کوئی بیمار ہوتا پھر مرتا کوئی نہ، پھر سارے ٹھیک ہو جاتے، اور اس میں تھوڑی شفا ہے۔ شفا تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، اللہ کے پاس ہے شفا۔ اللہ پہ تو یقین کر، پہلے نماز پڑھ، نماز پڑھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ کی یاد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، ہم نے کہا ابو ہریرہ اٹھ، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، نماز پڑھ۔ جو بچوں کو یہ بات سکھائی نہیں رہے تو کہہ رہے جی دیر یہ بن رہے ہیں، تو ولی بنیں گے؟ دیر یہ کیا بنیں گے؟ یہ کیا بنیں گے؟ جنید بغدادی بنیں گے؟ کیا ہو گیا یار، کمال کر۔ اور مزیداری کی بات ہے کہ سن نہیں رہے بات کو، کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ذمہ ایک کام تھا، جنریشن ہم نے یہ تو سارے یوتھ یوتھ یوتھ، کیا ہوتی یوتھ؟ یوتھ کیا ہوتی ہے کہ جی ان کے اب یہ ہمارا مستقبل ہے، مستقبل ڈوبیا بیا مستقبل تو مستقبل نہیں پھر دے۔ وہ تو مستقبل اس صورت میں تھا کہ ان کو بنا کے سوار کے انسان بناتے، ان کو مسلمان، پھر کہتے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہے میری کمائی۔ نہ ان پہ کوئی محنت کی، نہ ان کو کچھ سکھایا، نہ وہ نکلا آگے پھر رہے ہیں، کہا یار یہ نکر بھی کوئی لباس ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کی لوگوں نے کیا ہے، جو یہودیوں عیسائیوں نے کیا ہے، میری امت بھی کرے گی، وہی کرے گی۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نکر کی لباس ہے یار، کو خدا کا واسطہ کہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ تھلے کانے رہی ٹانگاں ٹنگاں کڈیاں ہوندے ہیں تے نکر پائی، نہ اس کو پتہ چلتا کہ میں کیا، وہ اپنے لوگ ہورے کی بنے ہیں، وہ کتنے کو وڈا ہیرو بنے ہیں، تھلے لکڑی جی کڈی انہیں تھلے، تو پھر یار یعنی مت وجبی، مت وجبی۔ دوپٹہ عورت کا ایک حیا کا سمبل تھا، دوپٹہ لا کے پر سوٹے دیتا، دوپٹہ ختم ہی ہو گیا مارکیٹ سے۔ میں سنتا ہوتا تھا کہ عورتوں کے اندر ایک قدرتی حیا ہوتی ہے، قدرتی حیا ہوتی ہے، اگر دوپٹہ لیا ہو، چھوٹا دوپٹہ لیا ہو تو عورتیں اپنے سینے کو بندہ دے آتا تھا سامنے تو سینے میں دوپٹہ کر لیتے تھے، چل میں بھی کیا ہو، دوپٹہ لا کے سوٹے پڑا دیتا۔ یہ کیا ہوا؟ سب کچھ تو ختم کر دیا، ابھی کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہو، کمال ہوئی، کمال، کمال ہو، کر کچھ رہے ہیں اور توقع کچھ کر رہے ہیں۔ اور کون سوچے گا اس بات کو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کون سوچے گا یہ کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنے گھروں میں ایک مشورہ کرنا تھا، بیٹھ کے صبح ایک دن، ہفتے میں ایک دن ہی کرو، بیٹھ کے گھر میں ساروں کو بٹھا کے کہ یہ ہم آج کا رات کا کھانا کٹھے کھائیں گے، ان کو بٹھا کے کہو بیٹا ہم نے مرنا ہے، ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔
ورنہ دو جہان بگڑ جائیں گے. تمہاری زندگی بنے گی قرآن سے، تمہاری زندگی بنے گی نبی کی زندگی سے. اور کبھی تو کہو بٹھا کے بچوں کو، کبھی تو کہو کہ میں یہاں کی نماز پڑھنے والے جتنے پڑھے لکھے لوگ جو سامنے جڑے MBA کیتا کریں، کسی کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں کھڑا ہو کے جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھ کس طرف کرنے ہیں. اس سے بننے سے کام تو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ کہتا ہے جیسا جڑے پڑھ رہے اللہ اللہ. جس چیز سے مسئلہ حل ہونا تھا وہ تو اس کا تو پتہ نہیں، تو مسئلے در مسئلے پیدا ہو رہا ہے. میرے بھائیو کچھ تو سوچیں گے آپ، کچھ تو سوچیں کہ ہمارے ذمے کوئی بات ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں. مسلمان کی کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی ہمارے ذمہ داریاں ہیں. یہ قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ قرآن بتائے گا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ قرآن بتائے گا کہ تمہارا یہ کام ہے. تم نے یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، نہ دیکھے تو کون بتائے گا؟ کس بات سے سیکھیں گے؟ جو کرن دو. زیادہ معاشرے کا حال آپ کے سامنے ہے کیا ہو رہا ہے. 18 مہینوں کی بچی سے بھی لوگوں نے زنا کر دیا. کمال ہی کرتی ہے. ابھی کہہ رہے انسان ہے، یہ انسان ہے درندے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر میں اور آپ نہیں تو کون ہے؟ بتاؤ. ہم پاکستان جی پاکستان پاکستانی. مجھے معاف کرنا یار، بس میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. بس اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے. وآخر دعوانا